عدلیہ کو محدود آپ نے کیا ان قوانین کے ذریعے. آرٹیکل 204 بڑا وسیع ہے, کل بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. رولز تو عدالت طے کرے گی. اب آپ کہتے ہیں رولز بھی ہم طے کریں گے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی جمہوریت نہیں چل سکتی جہاں پر عدلیہ مضبوط نہیں ہوگی. عدلیہ کو آپ مضبوط کر رہے کمزور کر رہے, چلیں اس قانون سے مضبوط کر رہے کمزور کر رہے. نہیں, بالکل مضبوط کر رہے ہیں. دوسری, میں اگر پوائنٹ مکمل کر لوں گا تو آپ کو, لیکن کسی جگہ کے اوپر جمہوریت کا تصور ہی ممکن نہیں اگر پارلیمنٹ مضبوط نہیں تو چنانچہ عدلیہ کا مضبوط ہونا ضروری ہے. لیکن پارلیمنٹ کی سوورنٹی تو ایک کنڈیشن پریسیڈنٹ ہے جمہوریت کے لیے. اگر عوام سپریم نہیں ہے اور پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے تو جمہوریت نہیں ہے. پھر کوئی بھی نظام کو اور آپ نام دے سکتے ہیں. دوسری بات, جو پریویلیجز کی آپ بات کرتے ہیں وہ پورے دنیا کے نظام میں ججز کو, بیوروکریٹس کو, پریزیڈنٹس کو, پرائم منسٹر کو سرٹن پریویلیجز دیے جاتے ہیں ریاست کا نظام چلانے کے لیے. وہی پریویلیجز جو ہیں وہ اس قانون میں بھی موجود ہے, کوئی نیا قانون نہیں. اس وقت مسئلہ کیا ہوا اس وقت مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں, جو آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے, بیگم صاحبہ کو اعتراض ہو سکتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون تو پیچھے رہ گئے ہیں. کوئی یہ جو آپ ایبینٹی کی بات کرتے ہیں نا, ایگزیکٹ 248 کی لینگویج ریپروڈیوس ہوئی ہے اس قانون میں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے, رات کو جو چیف جسٹس صاحب کا ذہن میں خیال آتا ہے اگلے دن وہ چلیں آج آپ کے ذہن میں خیال آیا, ابھی جو خبر آ رہی ہے کہ نظر ثانی کی درخواست جو ہے یہ کل دائر کریں گے 12 جولائی کے فیصلے کے خلاف. اس وقت اپیل نہیں کی گئی, آپ نظر ثانی کی درخواست دائر کریں. پارلیمنٹیرینز اس لیے نہیں وہاں لائے گئے ہیں, لوگوں نے اس لیے ان کو نہیں نمائندہ منتخب کیا ہے کہ وہ ہمارے پاکستان کے آئین کو چیلنج کریں یا دوسرے اداروں کو چیلنج کریں. عدالت یس, بٹ اس کی انٹرپریٹیشن کورٹس کرتے ہیں, پارلیمنٹیرینز نہیں کرتے ہیں. اور نہیں, بالکل نہیں. یہ جو کہنا, ہماری ہسٹری میں جب بھی مارشل لاز لگے ہیں سب سے آسان ہوا ہے 4 ججوں کو مینیج کرنا. ہم جب باتیں کرتے ہیں نا, ابھی خرم دستگیر بھی بات کر رہے ہیں, بہت شارٹ سائٹڈ باتیں ہیں. آج افتخار چودھری صاحب ہماری مرضی کے ہیں, تمام حمایت افتخار چودھری صاحب کی مرضی میں ڈال دو. اگر آج نہیں ہے, کل عبدالحمید صاحب آ گئے, یہ غلط بات ہے. دیکھیں آسما, دس از اے چینجڈ پاکستان. آج ایک ڈفرنٹ عدلیہ ہے, یہ بہت لوگوں کی موومنٹ سے آئی ہے, نہیں میرے ججوں سے نہیں, قوم کی بہت جدوجہد سے آئی ہے. یہ صحیح کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں یہ قانون عدلیہ کے منافی نہیں ہے, یہ چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے ہیں توہین عدالت کے اس کے ریمارکس میں. جی دیکھیں, پارلیمنٹ کا جو رائٹ ہے, میرے اس کے اوپر اعتراض ہے اس قانون میں, وہ سب سے بڑا اعتراض اسی 3(1) کے اوپر ہے کہ جو ابیوز آف پاور ہے ایگزیکٹو کی طرف سے, اس کو ایک اور آپ نے کھلا لائسنس دے دیا کہ آپ عدلیہ کا تمسخر اڑائیں, اور اس حد تک ضرور اس پہ اعتراض. لیکن بات یہ ہے کہ باقی جگہوں میں جہاں پارلیمنٹ کا رائٹ ہے پروسیجر لکھنے کا, آرٹیکل 204 کے تحت لا بنانے کا, وہ وہاں موجود ہے. یہاں اس میں ایک اور جو قابل اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جو 4(4) میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی تمام پچھلی جو ججمنٹس ہیں ان کو ہم نے فارغ کر دیا, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان اینی ججمنٹ, اور اب آئندہ سے جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی نئی جورسپروڈنس ہوگی. اس میں بڑے سیریس ایشوز ہیں اس قانون کے اندر, لیکن ہمیں اس میں جو مینلی چیز روکنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ نے یہ غلط لیجسلیشن کر دی ہے اور پبلک آفس ہولڈرز کو یہ لائسنس دے دیا ہے کہ وہ عدلیہ کے احکامات ماننے سے انکار کریں, کہیں ہم آفیشل ڈیوٹی کر رہے ہیں, اس کو ہمیں روکنا ہے. اور میرا یہ یقین ہے کہ کورٹ اسی بنیاد پر آرٹیکل 25 اور 19 کی بنیاد پر مجھے یہ بتا دیں آخری بات, میں آخری بات یہ جاننا چاہوں گی اپنے مہمانوں سے سب سے 1 by 1. نظر ثانی کی درخواست اب آپ کل دائر کر رہے ہیں, وقت گین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں نے آپ کو بتایا ہے پریکٹیکل پرابلم ہے. آئین کچھ کہہ رہا ہے, 17 رکنی بینچ کچھ کہہ رہا ہے, 5 رکنی بینچ کچھ کہہ رہا ہے. کریکٹ کرانے کے لیے نظر ثانی کی درخواست. اب آپ مجھے آپ اپنے تینوں میں سے آپ کو جو پسند فیصلہ آپ بتا دیں. ہم تو عدالت کے جو فیصلے ہوں گے کس پہ کریں عمل, آپ بتائیں نا. آپ کے سامنے چلیں ایک پہ کر لیتے, 12 جنوری کے فیصلے پہ کر لیتے, 6 آپشن دیے تھے, چلیں آپ اس پہ کر لیتے. 12 جنوری والے پہ 12 جولائی کے فیصلے پہ یہ فیصلہ کہہ رہا ہے نہیں اس پہ نہ کرو, کابینہ سے پوچھو ہی نا. چلیں وہ کہہ رہے ہیں نہ پوچھیں, یہی حکم اسی پرائم منسٹر کو دے رہے ہیں, اسی پرائم منسٹر کو دے رہے ہیں نا, یہی حکم آپ دے رہے ہیں. نہیں, تھوڑی بہت ذرا جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں نا, آپ کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کس فیصلے پہ. نہیں, مجھے تو سمجھ آ رہی, میرے سامنے تو لکھیں 6 آپشنز میرے سامنے لکھیں, عدالت نے آپ کو دیے, اس کو آپ نے ایکسرسائز نہیں کیا, ایک فیصلہ آ گیا, ختم ہو گیا. 12 جولائی کو ایک فیصلہ آ گیا, آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا.
ٹھیک ہے نا, وہ ختم ہو گئے. 12 جولائی کو ایک فیصلہ آیا, ڈسکوالیفائی کیا, گیلانی صاحب کو اپنے گھر بھیج دیا. اب اس میں کیا کریں گے, نظر ثانی میں کیا کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں فیصلے آتے ہیں. جو ماربری ورسز میڈیسن جو اس کا بنیاد ہے جوڈیشل ریویو کی, 12 سال لگے تھے اس کو امپلیمنٹ ہوتے. اس کے بعد چرچل نے سیکنڈ ورلڈ وار میں اٹھا کے انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے آئین کے خلاف ہے, میں نہیں مانتا. آپ یہ دیکھیں, اگر آپ سپریم کورٹ کو بڑا شوق ہے, اس کو صرف جو ہے الیکشنوں تک پوسٹ پون کر دے. الیکشن کے بعد عوام دیکھ لیں گے کہ وہ سپریم الیکشن تک روک سکتے ہیں, روکا جا سکتا ہے. جو انصاف کا تقاضا ہے آسما وہ پورا ہونا چاہیے. کیوں روکے؟ اور دیکھیں یہ بات کر رہے ہیں, دیکھیں ابھی یو ایس کانگریس کا سپریم کورٹ نے, یو ایس سپریم کورٹ نے وہ جو ہیلتھ کیئر ریفارم سے اوباما کے, اس کے اوپر انہوں نے ان کے خلاف ججمنٹ دی کانگریس کی مرضی کے خلاف. اوباما کے حق میں دیے, مگر کانگریس نہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کورٹس رین سپریم, دے ڈیسائیڈ. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ کانگریس کیا بھیج رہی ہے, اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ پارلیمنٹ جو تشریح ہے, جو تشریح ہے قانون کی ہم نہیں طے کر رہی ہے, وہ اس معاملے میں کسی بھی طرح کورٹ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ نہیں کرنا چاہتے. ان کی یہی کوشش ہے کہ ہم جیسے آپ نے 97 میں 10,000 بندہ بھیج دیا تھا لوگ ججوں کو مارنے, ہم بھی وہ کریں. انشاءاللہ ہوگا, کیونکہ اس ملک میں ہمیں قانون کی عملداری قائم کرنی ہے. اچھا باتیں ان کی سنو, اور اپنا ماضی نہیں دیکھتے. کرپشن کے خلاف یہ پارٹی ہے کہ کسی نے جج سپریم کورٹ کی عزت کے لیے یہ پارٹی نکلی ہوئی ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایگزیکٹو کو عدلیہ کے احکامات کو ماننا ہے, اور اس کی کوئی پہلے معافی تو مانگو. چلیں ایگزیکٹو کو عدلیہ کے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں خرم صاحب, نہیں ہے. بالکل ایگزیکٹو ایگزیکٹو نے اوبے کرنا ہے عدلیہ کے احکامات کو. ایگزیکٹو نہیں کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ 3 دفعہ وزیر اعظم چلا گیا, ڈسکوالیفائی ہو گیا, ایکسیپٹ کر لیا, اور کیا کرے؟ ایگزیکٹو نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ انارکی پھیلے گی, تصادم ہوگا, پھر کیا ہوگا؟ فوزیہ صاحبہ مگر انارکی نہیں پھیلنی چاہیے نا, کیونکہ قوم یہ چاہتی ہے. دیکھیں آپ اسما, آج پاکستان کے اندر صرف اگر کوئی ایک ادارہ جس کو لوگ سمجھتے ہیں ان کو ریلیف مل رہا ہے, وہ عدلیہ سے مل رہا ہے. وہ ان کو عدلیہ سے مل رہا ہے. ان کی کرپشن کے کیسز عدلیہ سن رہی ہے. عدلیہ عام لوگوں کی, وہ عورت کو بیچاری کو سٹون کر دیا, خانیوال کے اندر سنسار کر دیا, تو عدلیہ نے نوٹس لیا. عدلیہ مسنگ پرسنز کی بات کریے, عدلیہ تمام ان چیزوں کے اوپر نوٹسز لے رہی ہے جن سے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں. یہ صرف اپنی مفاہمت, یہ صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور عدلیہ کو کرنے کے اوپر تلے ہوئے. عدلیہ مسٹ رین سپریم. بالکل, بہت بہت شکریہ فوزیہ قصوری صاحبہ, آپ کا شکریہ. فواد آپ کا بہت بہت شکریہ. خرم دستگیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں ایک بار پھر بات ہوئی معاملہ خط لکھنے کے حوالے سے, پرائم منسٹر کا جواب کیا ہوگا, حکومت ایک بار پھر نظر ثانی کی پٹیشن داخل کرنے جا رہی ہے, عدالت اس بارے میں کیا کہے گی. لیکن آج جو ایک اہم ریمارکس تھے چیف جسٹس کے توہین عدالت کے حوالے سے, جس میں انہوں نے کہا آئین ایک مثالی دستاویز ہے لیکن اسے کوئی پڑھتا نہیں. واقعی شاید پاکستان میں آئین کو کوئی پڑھتا نہیں, اور عملداری کی باتیں روزانہ ہم سنتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آسما چودھری کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.